میں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب آپ کا اس پہ تجزیہ سب سے پہلے تو چاہوں گی کہ اوور آل جو سچویشن ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنا پریپیئرنیس ہم لوگوں کی طرف سے ہے اس کے لیے، اور آپ کی جو ادارہ ہے اخوت فاؤنڈیشن اوبویسلی وہ بھی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے کہ کون سے ایریاز ہیں، کون سا ریجن ہے جو بہت زیادہ ولنریبل اس وقت نظر آ رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ سعدیہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو میڈیکل کے بہت ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا، تو ہر شخص کو وہی بات کرنی چاہیے جس کے بارے میں اس کی معلومات ہیں. ہم پریپیئر ہیں یا نہیں ہیں یہ ڈاکٹرز کو پتہ ہے، حکومت کو پتہ ہے. اگر خدا نخواستہ پریپیئرنیس ہماری پوری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جذبہ تو ہونا چاہیے، حوصلہ تو ہونا چاہیے، جو کچھ ہے وہ فوری طور پر کیا جا سکتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم تو ایک اور کانٹیکسٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہم کیسے ہاتھ بٹھا سکتے ہیں حکومت کا اور باقی تمام سٹیک ہولڈرز کا، اور وہ ہاتھ بٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے ایک فرد کو بتائیں کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے، پھر ایک خاندان کو بتائیں کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے، پھر ایک گلی محلے میں یہ احساس بیدار کریں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے. یعنی فرد سے جو کام شروع ہو وہ انٹائر سول سوسائٹی کو اپنے گرد لپیٹ لے، اور پھر ہم یہ تیار کریں وہ ایک ماحول جس میں اس مرض کے خلاف جو ہماری جنگ ہے وہ ہمیں فتح تک لے کے جا سکے. تو ہم نے اپنے جو کام میں آغاز یہی کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ ایک تصور سامنے آیا، اینڈ ٹو اینڈ موومنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیبر ٹو نیبر کو ہم کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک نیبر ہے وہ اپنے دائیں اور بائیں طرف دیکھے اور اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرے، کسی کو کھانا دینا ہے تو کھانا دے، کسی کو صحت کی سہولت کی ضرورت ہے تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو یہ اگر تمام ہمسایوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو ایک بنیادی جو ہے نا وہ فاؤنڈیشنز تعمیر ہو جائے گی. کوئی شخص بھوکا نہیں رہے گا، کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا کہ جس کو اگر خدا نخواستہ روزگار اس کا چلا گیا ہے تو وہ رات کو اس کے پاس دسترخوان پر کچھ کھانے کے لیے نہ ہو. تو یہ ہے ہماری پریپیئرنیس کہ ہم نے فرد کو اور خاندان کو اور ہمسائے کو تیار کرنا ہے کہ آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اس کے بعد ہم اوپر کی سطح پہ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کو محلے کو یا اس کمیونٹی کو پھر تیار ہونا چاہیے، ایک کلیکٹیو جو اس کا رسپانس ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ یہ ڈھونڈا کہ مسجد جو ہے وہ ہر محلے میں ہوتی ہے، تو مسجد کی سطح پر کچھ ایسے لوگ بیٹھیں، سوچیں کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں یا جن لوگوں کو بہت زیادہ مشائل ہیں تو وہاں سے بیٹھ کر ان کے بارے میں سوچیں، ان کو گلوز دیں، ان کو کھانا دیں، ان کو اور سہولتیں دیں، ان کی تعلیم دیں، ان کو یہ اس کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کریں. تو یہ تو ہیں دو بنیادی کام، فرد کی حیثیت سے اور ایک محلہ کی حیثیت سے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو بہت سارے اور ادارے ہیں اخوت کی طرح، بہت سارے اور ادارے کام کرتے ہیں جن کے اوپر تو وہ ہم ریسورسز اکٹھے کرتے ہیں، اور ان ریسورسز کو ساتھ ہم لوگوں کو حکومت کھانا تو دینے کہ ہر ایک کو کھانا تو نہیں دے سکتی، تو ہمارے جیسے ادارے جو ہیں سول سوسائٹی کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ پھر ریسورسز کے ذریعے سے کو کھانا پکاتا ہے. کا مقصد بھی، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ اس سطح پہ کہ حکومت کی کیا تیاری ہے، حکومت کتنی پریپیئرڈ ہے، اس پہ تو ظاہر بات نہیں کر سکتے، لیکن جو اپنے تئیں مختلف فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں وہ یقینی طور پہ گراؤنڈ میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کن ایریاز میں کن سیکٹرز میں زیادہ ضرورت ہے، کون سے بیڈلی ہٹ ہیں، کون سے اس وقت سیکشن آف سوسائٹی ہیں جو زیادہ ولنریبل نظر آ رہے ہیں. جی ڈاکٹر امجد صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں الحمدللہ جو غیر سرکاری شعبہ ہے نا، جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن ہے، یہ ہمیشہ پریپیئرڈ رہتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں پچھلے 10-15 سالوں میں کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی اور چیزیں ہیں. تو الحمدللہ یہ اس سطح پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ جو ہمارا سول سوسائٹی کا شعبہ ہے، بہت ساری این جی اوز ہیں، آپ دیکھیں سیلانی ہے، انڈس ہے، اخوت ہے، شفا ہے، جن کے نام شروع کر دیں تو یہ ان کی طرف سے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں ڈاکٹر امجد صاحب ایک اور چیز جس طریقے سے میں آپ سب سے بھی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کن کن سیکٹرز میں آپ لوگوں کے ساتھ آ کر شانہ بشانہ جو ہمارا نیڈی طبقہ ہے ان کی مدد کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ جو ڈیٹا، جس طرح اقرار نے کہا کہ وہ NIC لے رہے ہیں، یا کچھ ان کی جو خواتین ورکرز ہیں، والنٹیئرز ہیں، وہ گھروں میں جا کے بھی فریج چیک کر لیتی ہیں کہ یہ واقعی مستحق ہیں، نیڈی ہیں، یہاں ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ لوگ ڈیٹا کہاں سے اکٹھا کر رہے ہیں؟ احساس پروگرام سے اکٹھا کر رہے ہیں یا کوئی اور اس کے لیے آپ کے پاس طریقہ کار ہے، حکمت عملی ہے؟ جی میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہی کہ جو آپ نے فرمائی کہ ہم جب بھی کسی شخص کی مدد کرتے ہیں تو پراپر ڈیٹا لیتے ہیں اور اس کو
وی آر ولنگ ٹو شیئر ود اینی ادر آرگنائزیشن تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو سکے. نام ہے, شناختی کارڈ نمبر ہے, فون نمبر ہے, ایڈریس ہے, گھر کے افراد کتنے ہیں, اور ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کرونا وائرس کے جو اکنامک شوق ہے وہ اس کو کس طریقے سے ان کے اوپر اثر انداز ہوا. تو ہم یہ کام کرتے ہیں, اور پھر ہم یہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ہم جتنی بھی راشن پیکس کی ڈلیوری اور تقسیم ہے اس کا عمل ہم مسجد میں کرتے ہیں. مسجد میں ایک پراپر ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہوتا ہے, اور محلے کے لوگوں سے بھی ہمیں گواہی مل جاتی ہے کہ جس شخص کو یہ مدد مل رہی ہے وہ اس کا حقدار ہے بھی یا نہیں. مسجد کمیٹی, امام صاحب اور کچھ والنٹیئرز, کچھ ہمارے لوگ اور پھر حکومت کے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر ہم ان کو مساجد کو ہم ایک گائیڈنس کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ جی ہاتھ دھونا ہے, کس طریقے سے بیٹھنا ہے, اگر مدد لینے کے لیے بھی آنا ہے تو 6-6 فٹ کے فاصلہ پر رہنا ہے, قطار بنانی ہے. تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ یہ ایک جو انسٹیٹیوشن ہے, ہر شہر میں ہزاروں مساجد ہیں, ان کے ذریعے سے اگر ہم یہ کام کریں تو اس میں بے پناہ شفافیت آ جائے گی, اور اس میں لوکل جو ہے کمیونٹی کی جو انگیجمنٹ ہے اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ باہر سے اگر ہم 10, 20, 50 یا 100 پیکس لے کے گئے تو ہمیں دیکھنے کے بعد اسی محلے کے کچھ جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا محلہ ہے, سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ ایک اور طرح کا جذبہ پھر پیدا ہو جاتا ہے. میں عامر لیاقت صاحب والی بات کی طرف بھی ضرور آنا چاہوں گا. انہوں نے فرمایا کہ جی 200-250 بیگس تھوڑے ہیں. یہ بالکل تھوڑے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ حکومت شاید ہر جگہ پر ہزاروں بیگ نہ پہنچا سکے. یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میری طرح کے دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے. ان کو ذمہ داری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر رزق دیا ہے کہ وہ اپنے شہر کی جو غریب ترین بستیاں ہیں ان کی مسجدوں میں جائیں اور 10-10, 20-20, 50-50 راشن پیک ان کے حوالے کر کے واپس لوٹ آئیں, تاکہ وہ لوگ خود صحیح لوگوں تک ہمیں پہنچے اور ہمیں لیکن وہ مل تو جائیں. اچھا رسپانس مل رہا ہے. 250 بیگ جو پر MNA کا کہا گیا ہے بہت تھوڑے ہیں, لاکھوں کی آبادی جہاں پر ہے, لیکن وہ 250 بھی نہیں مل رہے نا. المیہ تو یہ ہے نہیں, وہ تو مل جائیں گے, لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ یہ ذمہ داری ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. حکومت کی ذمہ داری کو محدود کرنا چاہیے صحت کی سہولت کی طرف اور جو لانگ ٹرم اکنامک میجرز ہیں اس کی طرف. یہ کھانے پینے کا کام جو ہے, یہ جو امیڈیٹ ریلیف ہے, یہ ایک زندہ قوم کی حیثیت سے, ایک فرد, ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اگر ہم اپنا لیں, دیکھیں ہم حکومت کے ساتھ پارٹنرشپ کے طور پر کام کریں گے تبھی یہ کام بات آگے نکلے گی. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بغیر حکومت اکیلا تو کچھ نہیں کر سکے گی. تو یہ ذمہ داری اگر ہم قبول کریں, اور اس میں بڑی اچھی طریقے سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑے انہوں نے سپورٹ کیا.